سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، جمعے کے دن اذان اور نماز سے پہلے جا کر کے مسجد کو جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے. پہلے کی مسجدیں کچی تھی، جھاڑو لگاتے تھے، کوڑا کرکٹ پتے مٹی یہ ساری چیزیں کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینک دیا کرتے تھے، اور نماز کے ٹائم مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دیا کرتے تھے. پہلی صف میں بیٹھے، اگر وہ بڑھ گئی دوسری میں آ گئے، وہ بڑھ گئی تیسری میں آ گئے، وہ بڑھ گئی چوتھی میں آ گئے. کبھی کبھی تو مسجد کی سیڑھیوں پہ ان کو جگہ ملتی تھی. ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، آقا ابو بکر صدیق کو ذرا دیکھو، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. آقا ایسا عمل کرتے ہیں اور مسجد کے گیٹ پہ کبھی کبھی جگہ ملتی ہے. تو میرے نبی نے جمعے کے دن ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں سن لو، تمہارے لیے بہت اچھا عمل ہے. نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو صاف کرے گا اور کرنے کے بعد ایک مٹھی کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب بتاؤ احد پہاڑ کتنا وزن کا ہوگا؟ ہزاروں کونٹل. ہزار نہیں کہا میں نے، ہزاروں کا. یار ایک جمعے کے دن، اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. اتنے راستے ہیں نا، اتنے راستے ہیں کہ آپ ہر طرف سے نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہو، مگر یہ سارے راستے بند کر دیے. اب ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا جا 1 گھنٹہ ہے اذان میں، جلدی جاؤ اور مسجد کو صاف کرو، جھاڑو پوچھو اور صفے بچھا کے اور جلدی سے تیار کرو. کرتا ہے کوئی؟ کتنا بڑا ثواب ہے یار. نبی فرماتے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب. مگر سب باتیں ختم ہیں. کوئی یہ راستہ پکڑنا ہی نہیں چاہتا. کب جاتا ہے نا نہانے کے لیے بھی جمعے کے دن، سوچتا بھی خطبے میں 5 منٹ رہے گا. اب کہتا بیوی سے لئیے ذرا شیمپو، اب نکالے گا اس کا ریگ مال. بس نل پہ نہایا، چڈی پہن کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، اماں بھی گھر میں، بہن بھی گھر میں، بھابھی بھی گھر میں، سارے لوگ گھر میں. ایک تو وہ چھوٹی سی اتنی بڑی چڈی ہوتی ہے، پانی پڑ کے اور اکڑ گئی. اب اس سے کیا چھپ رہا؟ مرد کا گھٹنے سے لے کر کے ناف تک چھپانا فرض ہے، ستر عورت ہے یہ. کوئی ناپاک نیکر پہن کے نہا لیتا. اب جلدی جلدی پھر 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 کر رہا، ادھر خطبے کی اذان شروع ہوگی، جلدی سے نیت باندھی، کھٹاکھٹ نماز پڑھ رہا، اور نماز ہوتے ہی مسجد سے ایسا بھاگتا ہے جیسے کہ جیل سے چھوٹ کے بھاگ رہا. تیری جوتی گرا دی، میری گرا دی، اس کی گرا دی، اس کی گرا دی، کوئی مطلب نہیں. اور بھاگ کے آگے چوراہے پہ گھنٹوں کھڑا رہے گا. بولو کھڑا رہے گا یا نہیں؟ گھنٹوں کھڑا رہے گا چوراہے پہ. پھر اسے جلدی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کاٹ رہی ہے، کیونکہ شیطان نا اتنا غالب ہو چکا ہے ہم پر، رگوں میں شیطان دوڑنے لگا ہے. اچھے کام تو کرنے ہی نہیں دے رہا، برائیوں کی طرف لگا پڑا. آدھا گھنٹہ پہلے جا کر کے مسجد صاف کر لے، ایک مٹھی کوڑا کرکٹ نکال کے پھینک دے، پوچھا مار لے، صاف کر دے یار. احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملا کرتا. مگر کہاں ہیں آج لوگ ایسے؟ یہ سارے راستے بند کر رکھے ہیں. سب راستے نبی نے تو اتنے طریقے بتا. ایک بات اور بتا دوں گا اجازت ہو تو؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟
1 بجنے والا ہے, 10 منٹ ہے, اس 10 منٹ میں پوری کرتا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صدر سیکریٹری بنا دیا, مسجد کا عہدہ ہو گیا, تو اب جمعے کے دن یا کسی ٹائم میں جائے گا, پیچھے ہاتھ رکھے, کہے گا امام صاحب یار تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا, امام صاحب کیا بنا رکھا مسجد کا تم نے, یہ سفید ٹیڑھی, اچھا تیرا امام ہے یا غلام ہے؟ تم صدر ہو گئے تو کیا ابو بکر صدیق سے زیادہ اونچا مقام ہے تمہارا؟ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی پہ کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو؟ ذرا سوچنے کی بات. اگر انسان حج کرتا ہے, تیسری بات بتا رہا ہوں, کیا کرتا ہے بولو؟ حج کرتا ہے. نبی فرماتے حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, 1-2 دن کا, ایک ٹائم کا, دنیا پہ ابھی تو آیا, اس نے کیا گناہ کر لیا؟ کچھ نہیں, پاک صاف ہے نا. ایسے ہی حاجی ہو جاتا ہے, مگر وہ حاجی جس کا حج قبول ہو جائے. جس کا حج کیا ہو جائے بولو؟ قبول ہونے کی پہچان بتاؤں. اگر جو حاجی حج کرنے کے بعد پاپ چھوڑ دے, برائیاں چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جھگڑے کرانا چھوڑ دے, فتنے کرانا چھوڑ دے, سدھر جائے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا. اور جو حاجی پہلے کم جھگڑے کراتا تھا, حج کرنے کے بعد پورے گاؤں میں جھگڑے ڈالے پڑا, سمجھے, پہلے تو کم تھا اب اور 10 گنا آگے بڑھ گیا, تو سمجھ لو یہ تو خالی ٹرپ پہ گیا تھا, بس خالی چکر مار کے آیا. مگر پیارو تم نماز پڑھتے ہو, گارنٹی